السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، یہاں زمین تمہارے لیے تنگ ہے، اور یہاں سے لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں۔ حبشہ کی طرف جب جاتے ہیں، ام سلمہ کی روایت کے مطابق بعد میں قریش کی طرف سے دو لوگ حبشہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو واپس مکہ لانے کے لیے حبشہ کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں، جہاں کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکومت کرنے والا حاکم تھا۔ اس کے پاس جا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے چند بگڑے ہوئے نوجوان ہماری قوم میں ہمارے مذہب سے نکل کر نہ تمہارے مذہب میں داخل ہوئے نہ کسی اور میں، بلکہ ایک نئے مذہب کو لے آ کے دراصل تمہارے ملک میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایسے ہیں جو کہ ہمارے سے فرار اختیار کیے۔ اے بادشاہ، اگر تم اجازت دو تو ان بھگوڑوں کو میں لے کے پھر واپس مکہ جاؤں گا۔ تو وہ انصاف پسند بادشاہ اسحمہ نام آیا ہے تاریخ میں، نجاشی بادشاہ اسحمہ، اس نے کہا کہ میں بلا دلیل کے نہیں بھیجوں گا، میں انصاف کر کے بھیجوں گا۔ اگر وہ الزام جو تم نے لگایا ہے واقعی ہے تو میں بھیج دوں گا، اگر تم نے جو الزام لگایا وہ نہیں ہے تو میں بھیج نہیں سکتا۔ جو قوم آئی تھی، جو مسلمان آئے تھے، اطلاع دی گئی، آؤ بادشاہ بلا رہا ہے، اور مسلمانوں نے تہیہ کر لیا ہم جھوٹ نہ بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اور ہم ہر کوئی زبان نہیں کھولے گا، ہمارا ایک امیر ہوگا، بولنے والا ہوگا، وہی بولے گا۔ مسلمان متفق ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی پر، جعفر بن ابی طالب پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور بات کرنے میں بڑے فصیح اللسان تھے، بہترین زبردست بات کرنے والے تھے، کہا کہ یہ بات کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بات کرے گا۔ دربار میں پہنچے حضرت جعفر بن ابی طالب، گویا ہوئے بادشاہ، ہماری حالت، ہماری قوم جس کی وجہ سے ہم چھوڑ کر یہاں آئے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، بادشاہ نے عجیب سوال کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر تمہیں کیا پڑی؟ اپنی قوم، اپنے مذہب سے تو روگردانی کی ہی تم نے، اپنی قوم اور اپنے مذہب سے تو چھٹکارا لیا ہی، لیکن اگر سچا کوئی مذہب تھا جس کی وجہ سے تم نے چھوڑا تھا تو میرے مذہب میں داخل ہوتے، عیسائیت میں، لیکن اس میں بھی نہیں آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم اپنے قوم کا مذہب تو چھوڑے لیکن میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے، اس سے اچھا مذہب اور کون سا ہے جو میرے مذہب میں بھی نہیں آئے، ان کے مذہب میں بھی نہیں گئے، اور کوئی نیا مذہب ایجاد کر لیا۔ تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب وہ پوری قوم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم وہ قوم تھے جو مردار کھاتے تھے، ہم وہ قوم تھے جو شراب پیتے تھے، ہم وہ قوم تھے جو ظلم کرتے تھے، ہم وہ قوم تھے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے تھے، ہم وہ قوم تھے جو بد اخلاق تھے، ہم وہ قوم تھے جس کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا چرچا چلتا تھا، جو ظالم تھا اس کی بات مانی جاتی تھی، جو مظلوم تھا اسے مارا جاتا تھا۔ ہم وہ قوم تھے جن کے پاس تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، ہم وہ قوم تھے جن کے پاس کوئی اچھائی نہیں تھی۔ پھر ہم میں سے ہی ایک رسول آیا جس کو ہم جانتے تھے، جس کے نسب کو ہم جانتے تھے، جس کے بارے میں ہم جانتے تھے، جس کے اخلاق کو ہم جانتے تھے، وہ کبھی ہمارے سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو۔ ہم کئی خداؤں کو مانتے تھے، کئی بتوں کو مانتے تھے، کئی جگہ سجدہ کرتے تھے، کئی ایسی حالتیں تھیں کہ اگر 3 پتھر مل جاتے تو 2 استنجا کر لے اور ایک سے
بدھ بنا کے پوجتے تھے، ہم وہ جاہل قوم تھے جو بتروں کی پوجا کرنے والی تھی، ہم وہ جاہل قوم تھے جو کہ ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، ہر جگہ ہم خدا کا تصور لیے پھرتے تھے، بیابانوں میں جنگلوں میں خوف کے مارے تڑپتے تھے۔ ایک نبی ہم میں سے آیا جس کو ہم جانتے تھے، جس کو ہم پہچانتے تھے، جس کی صدق کو، جس کی امانت کو ہم مانتے تھے۔ اس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، مردار کھانا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر ایک سے ڈرنا چھوڑ دو، ایک رب سے ڈرنا شروع کرو۔ اللہ کے سب بندے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ یہ اسلام ہے جس کو ہم نے قبول کیا تو ہماری قوم ہم سے دشمنی میں اس درجہ آگے بڑھی کہ ہمیں مارنے لگی، جس کی وجہ سے اے بادشاہ ہم تیرے پاس پناہ لینے آئے ہیں۔ جعفر صادق کی تقریر ختم نہیں ہوئی کہ اصحمہ نجاشی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا کہ یہ ہے وہ تہذیب، یہ ہے وہ اسلام، واقعتاً ہم سے زیادہ اچھا ہے جس کو تم نے اپنایا ہے۔ یہ اسلام تھا، یہ تہذیب تھی، یہ اخلاق تھا جس کی وجہ سے امت محمدیہ بنی، یہ شان تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اکرام کیا، ہمیں کیا ہے احترام دیا۔ لیکن آج ہم وہی پستیوں میں اس سے زیادہ گئے گزرے بن گئے، اس سے زیادہ گئے گزرے بن گئے کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، اور ہمارے بندے ہزاروں کے بلڈوزر چلا کے مار دیے جاتے ہیں، گھروں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو پوچھے کہ اس معصوم کو جلانے کی وجہ کیا تھی، اس معصوم کے گھر پہ بلڈوزر چلانے کی وجہ کیا تھی۔ تو یاد رکھو جس امت کی درد مندی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کی نیندیں حرام کی، روتے روتے گزارا، جس امت کے لیے ہر وقت سوچا، جس امت کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹایا، جس امت کی فکر کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، جس امت کی کرامت کے اعتبار سے احادیث میں کیا ہے آپ کے لیے پیشن گوئیاں رکھی گئی کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ لوگ پھر پلٹیں، وہی شان منتظر ہے، وہی اکرام منتظر ہے، وہی ضیافت منتظر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بدل جاؤ، تم کسی کو بدلو نہیں، تم بدل جاؤ، تم بدل جاؤ۔ ہم بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہم چاہتے ہیں تو شریعت کو بدل دیں گے، قرآن کو بدل دیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب تک اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدلنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر ہم تیار نہیں ہوئے، ہم اپنے بیماریوں کی تشخیص نہیں کیے، ہم اپنے بیماریوں سے چھٹکارا پانے کی ترتیب نہیں کیے، ہم اپنی بیماریوں کو جانے نہیں کہ کیا ہیں، تب تک یاد رکھو اللہ کی رحمت ہم پر نہیں برسے گی۔